نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 21واں پارہ، 21ویں پارے کی سورت سورہ روم کی آیت نمبر 38 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دار و مدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تمام اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اعمال جمع ہے عمل کی، صرف کوئی ایک عمل نہیں بلکہ ہر عمل اس کی بنیاد اس کی نیت ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو وہ عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ بڑی اچھی اعلیٰ قسم کی بلڈنگ بنائیں، کوئی عمارت بنائیں، کوئی مسجد بنائیں، کوئی کوٹھی بنائیں، کوئی ہاسپٹل بنائیں، لگژری روم ہوں اور بہت اچھے عمدہ کرسٹل ٹائل لگائے ہوئے ہوں، بہت اعلیٰ قسم کے اس کے اندر سارے اسباب مہیا کیے ہوں، لیکن اگر اس کی بنیاد کمزور ہوئی اور اگر اس کی بنیاد نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ اعلیٰ قسم کے کمرے، وہ اعلیٰ اور بلند و بالا عمارت، اس میں کوئی ایک منٹ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یار یہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، یہ جھک رہی ہے، یہ گرنے لگی ہے، بلکہ اس کے اندر جانا تو دور کی بات، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈر کے گزرے گا، سنبھل کے چلے گا۔ کوئی کہے میاں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے یار، اندر جا کے تو دیکھو ذرا، کتنے عالی شان کمرے بنے ہوئے ہیں، کتنا اعلیٰ قسم کا میں نے کچن بنایا ہوا ہے، اس کے ٹائل تو دیکھو جا کر۔ تو جواب ملے گا میاں اندر جا کر کے دیکھنے والا تو بے وقوف ہوگا، یہ گرتی ہوئی عمارت ہے، یہ کسی کام کی عمارت نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک عمارت کا دار و مدار اس کی بنیادوں پر ہوتا ہے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت مضبوط ہے، اگر نیت میں اخلاص ہے تو پھر اگر نیت مضبوط ہے تو وہ عمل بھی مضبوط ہے۔ اگر نیت میں خوبصورتی ہے تو پھر اس کے عمل میں بھی خوبصورتی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز وہ نیت ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائیوں نے اس کا غلط مطلب بھی نکال لیا، وہ کہتے ہیں جی ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، تو پھر نماز بھی ایک عمل ہے، تو نماز کے لیے بھی نیت ضروری ہوئی۔ ہاں جی بالکل ہوئی، نماز کے لیے بھی نیت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ جی پھر نیت کیا کریں نا۔ بھائی نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت تو کر لی۔ آپ جو آج آئے ہیں جمعے کی نماز کی نیت کر کے آئے ہیں نا بھائی، کوئی عشاء کی نیت کر کے آیا ہے ابھی؟ نہیں 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 نہیں،
کوئی یا مغرب کی نماز کی نیت کر کے آیا؟ نہیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر خود ساختہ مصنوعی نیت، زبان سے ادا کی ہوئی نیت ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ناانصافی ہے کہ جی وہ جب نیت ضروری ہے تو پھر جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو نیت کرنی چاہیے 4 رکعت ظہر واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف. بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ نیت کر رہے ہیں. بھئی یہ نیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. یہ طریقہ خود ساختہ الفاظ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ کن فرشتوں کو لکھوا رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے آئے ہیں اور آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے یا پیچھے کی طرف ہے؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ 4 رکعت فرض پیچھے اس امام کے، اور 4 رکعت کیا فرشتوں کو بتانے سے پتہ چلا ہے 4 ہیں، یہ مغرب کی 3 نہیں ہے؟ تمہارے بتانے سے پتہ چلے گا یہ فجر کی 2 نہیں ہے، یہ ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں؟ نہیں، انہیں سب پتہ ہے. یہ خود ساختہ الفاظ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کہا جی حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات. بھئی حدیث میں آتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا یہ مطلب بیان کرنا اس اضافے کے ساتھ یہ غلط ہے. بھئی اتنی سی بات ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. ایک الزامی جواب بھی دیتا چلوں تاکہ سمجھنے میں اور آگے سمجھانے میں آسانی ہو. اگر آپ کہیں گے کہ جی ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے تو نماز بھی ایک عمل، اس لیے نماز کی زبان سے نیت کر رہے ہیں کہ 4 رکعت فرض پیچھے اس امام کے. اور بھائی اس نیت کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤ نا کہ مسجد کون سی ہے، پہلی صف ہے یا دوسری صف ہے؟ اس لیے کہ پہلی صف کا ثواب الگ ہے، دوسری کا ثواب اس سے کم، تیسری کا ثواب اس سے کم. کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے آپ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہوں تو فرشتے دوسری صف کا ثواب لکھ لیں. کہیں گے نہیں جی، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ فرشتے پہلی صف والوں کو دوسری اور تیسری صف والوں کا ثواب لکھ دیں. فرشتوں کو پتہ ہے. تو بھائی میں بھی یہ کہتا ہوں فرشتوں کو پتہ ہے کون سی نماز پڑھنے آئے ہو. فرشتوں کو پتہ ہے منہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں. فرشتوں کو پتہ ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ زبان سے خود ساختہ الفاظ اگر آپ نکالیں گے تو پھر ہر عمل میں نکالیے، ہر عمل میں. قربانی ابھی کی آپ لوگوں نے نہیں کی، قربانی وہ بھی ایک عمل ہے، اس میں بھی نیت کریں. بکرا میرا 25,000 کا، منہ اس کا بھی قبلے کی طرف اور منہ میرا بھی قبلے کی طرف. پھر کون سا بکرا ہے، پنجاب کا یا سندھ کا؟ گوشت کا بہت فرق ہوتا ہے. بتائیں فرشتوں کو سندھ کا بکرا ہے یا پنجاب کا ہے؟ منہ اس کا بھی ادھر میرا بھی ادھر. قصائی سے پہلا دن تھا اس لیے 5,000 روپے پہ بات ہوئی ہے، اور کھال جو ہے وہ مبارک مسجد میں جائے گی بسم اللہ واللہ اکبر. وہ کہیں گے نہیں نہیں بھائی اس طرح نیت تھوڑی ثابت ہے. بھائی اسی طرح نماز کے لیے بھی نیت ثابت نہیں. دین کو چوں چوں کا مربع نہ بنائیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طبرانی کی، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغى به وجه اللہ. اللہ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتے جس عمل کے اندر اخلاص نیت نہ ہو، جو اس کے لیے خالص ہو. وابتغى به وجہ اللہ، اور اس عمل کا مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت اور ناموری کے لیے نہیں، بس اللہ کے لیے عمل.
ایک اور حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریاء، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ریاکاری آ جائے۔ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی سی بھی اگر ریاکاری آ گئی، نیت کا کھوٹ، نیت کے اندر اخلاص کا ختم ہو جانا، اور کتنا ختم ہونا، رائی کے دانے کے برابر، اللہ فرماتا ہے میں اس عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ بسم اللہ۔ چونکہ یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، میں نے پانی تو پی لیے 2 گھونٹ کھڑے ہو کر، جمعے کے بعد سب نے پوچھنا کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے یا نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ مولوی کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ بھائی مسئلہ بتا دوں، کھڑے ہو کر کے بھی پانی پینا جائز ہے۔ افضل بہتر کیا ہے کہ بیٹھ کر کے پانی پئیں، لیکن کھڑے ہو کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینا ثابت ہے۔ آپ ایک صحابی کے گھر میں گئے، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کے پاس گئے، اس کی آپ نے گرہ کھولی اور چلو میں آپ نے پانی لے کر کھڑے ہو کر کے پیا۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے، مسئلہ ثابت ہے اللہ کے حکم سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس عمل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر عمل ہو، ریاکاری ہو، تو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتے، اگرچہ وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ یہی بخاری کی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے بعد فوراً حدیث کا جملہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بھائی توجہ رکھیے گا، موضوع میرا ایک ہی ہے، میرا موضوع ہے آج کے جمعے میں نیت کی پاور۔ یہ پاور اگر حاصل ہو گئی آپ کو ہر عمل میں مزہ آئے گا، کیونکہ عمل سے پہلے آپ نے اپنی بنیاد سیدھی کرنی ہوگی، عمل سے پہلے اپنی بنیاد اسٹرانگ کرنی ہوگی، اور نیت بنیاد ہے۔ تو لہذا پوری توجہ رکھیے گا، یہ تمہیدی گفتگو ہے، میں انشاءاللہ اس کو مفصل انداز میں بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، یہی بخاری کی پہلی حدیث، اس کا دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کر لی۔ آگے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ بخاری کی حدیث یاد رکھیے۔ ہجرت اس زمانے میں ہو رہی تھی، مکہ سے مدینہ صحابہ ہجرت کر رہے تھے۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہجرت کا مطلب، ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینے کو۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، دکانوں کو چھوڑا، اپنی پراپرٹی کو چھوڑا، اپنے تعلقات کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، بیوی اور بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اور لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو کر نبی نے کہا ہجرت کرو، تو نبی کا حکم مانتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر، ساری کائنات سے تعلق توڑ کر، رب کائنات سے تعلق جوڑنے کے لیے جو اپنے شہر کو، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ہجرت کرنے والا کہتے ہیں، اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور آئیے میں بتاؤں یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ۔
کفر کے بعد اسلام قبول کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اس کا اسلام ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام قبول کر کے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ، ہجرت کو دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے، اسلام کے برابر عمل ہے ہجرت۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت وہ گزشتہ سارے گناہوں کو ڈھا دیتی ہے۔ اب صحابہ یہ سن کر کے ہجرت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا رکو رکو، اور ہجرت کرنے والوں، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں سنو، ہجرت تو کر رہے ہو، ہجرت کرنے کی نیت کیا ہے؟ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت مقبول ہے، منظور ہے، اس کی وہ ہجرت سارے گناہوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے، یہاں سے چلو ادھر چل کے کاروبار کرتے ہیں، او الی امرأۃ، یا وہاں جا کر کے شادی کریں گے، اس لیے کوئی ہجرت کرتا ہے، تو پھر اس کی وہ ہجرت اتنا بڑا عمل نہیں ہے، بس اس کی ہجرت اسی عورت کے لیے ہے، اس کی وہ ہجرت دنیا کے لیے ہے۔ اتنا بڑا عمل اتنا چھوٹا سا کیسے بن گیا؟ اس کی نیت کی وجہ سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے جب بھیجا، معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے اس گورنر کو گھوڑے پر سوار کر کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر جا رہے ہیں۔ کیا شان ہے معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصینی، مجھے کچھ وصیت کر دیجیے، کوئی کام کی بات بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، وصیت اور نصیحت ایک ہی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت؟ فرمایا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، تو اپنی نیت کو خالص کر لے، اپنے دین کو خالص کر لے، تجھے تیرا چھوٹا عمل بھی کافی ہو جائے۔ یہی ایک وصیت، یہی ایک نصیحت۔ کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، نامقبول ہے، نامنظور ہے، کتنا بڑا عمل۔ آئیے، آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے کہ میدان محشر کے اندر جہنم 70,000 لگاموں کے ساتھ لائی جائے گی، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، لائی جائے گی جہنم، اور اتنے غصے میں ہوگی وہ جہنم۔ سورہ ملک فرمایا تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، اتنا چیخو پکار کرتی ہوئی۔ زفیر و شہیق، چنگھاڑتی ہوئی، دھاڑتی ہوئی، چیختی اور چلاتی ہوئی جہنم لائی جائے گی۔ فرمایا اللہ اس سرکش جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اس دن اس کے اوپر لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی، اور ہر لگام کو، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ کیسے چیخ رہی ہوگی؟ ایک بگڑا ہوا بیل کنٹرول کرنے کے لیے گردن پہ رسی ڈال، ادھر سے رسی مار، ادھر ٹانگ پہ رسی ڈال کہ یہ قابو میں آ جائے،
70,000 لگامیں، ہر لگام میں 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، جہنم لائی جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ابو جہل ڈالا جائے گا؟ کیا سب سے پہلے نمرود ڈالا جائے گا؟ حامان و شداد ڈالا جائے گا؟ کوئی قارون ڈالا جائے گا؟ کوئی مشرک ڈالا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم کے اندر ایک شہید کو ڈالا جائے گا۔ ایک شہید، کون شہید؟ جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا ڈالو جہنم کے اندر۔ ایک عالم کو ڈالا جائے گا، عالم، قاری، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے۔ ایک سخی کو ڈالا جائے گا، ایک ایک کو سامنے بلا کر اللہ پوچھے گا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی، تن من دھن کی بازی لگائی، موت کو گلے لگایا، تیروں پر تیر کھائے، تلواروں کے زخم سہے، نیزوں سے اپنے جسم کو چھدوا دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ کام اس لیے کیا لیقالوا انک شجاع، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دلیر کہیں، جرت مند کہیں۔ جس طرح تو چاہتا تھا دنیا میں اسی طرح میں نے تیرے چرچے کرا دیے، لوگ تجھے بہادر کہا کرتے تھے، شجاعت کے تمغوں سے میں نے تجھے دنیا کے اندر نواز دیا۔ تیری نیت یہ تھی، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کے دین کو سر بلند کر دیا جائے، اس لیے جان دے رہا ہوں۔ عمل کتنا بڑا ہے لیکن نیت بڑی کمزور تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم کی نیت یہ تھی لیقال انک قاری، اللہ فرمائے گا میں بتاؤں تجھے تیری نیت کیا تھی، تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے قاری کہیں، تجھے علامہ کہیں، تجھے خطیب اعظم کہیں، تجھے خطیب ایشیا کہیں۔ میں نے اسی طرح تیرے چرچے کرائے، بڑے بڑے تیرے نام آتے تھے اشتہاروں پر، لوگ تجھے خطیب اعظم سمجھتے تھے، لوگ تجھے مقرر سمجھتے تھے۔ تیری نیت یہ تھی، نیت یہ نہیں تھی میرے لیے تو نے علم کو آگے تقسیم نہیں کیا، میرے لیے تقریریں نہیں کی، میرے لیے خطبے نہیں دیے، دین کو میرے لیے نہیں پھیلایا ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ تیری نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اخلاص کا مطلب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ، ایک سخی وہ کہے گا اللہ میں نے تو مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، مسجدیں بنوائیں، میں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کھانے کھلائے، میں نے لنگر، عمل تیرے بڑے بڑے ہیں لیکن یہ عمل میری نگاہ میں ایک مکھی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ تیری جو بنیاد ہے اس عمل کی وہ بنیاد بڑی کمزور ہے۔ سنیے گا الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا اولئک اول خلق اللہ، اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ یہ وہ تین بدبخت ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے۔ نمرود باہر کھڑا ہوا ہے، حافظ صاحب جہنم میں گئے ہوئے۔ اتنا بڑا عمل بہت بڑا ہے لیکن بنیاد بڑی کمزور ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی نیتوں کو اندر اخلاص پیدا فرما لیں۔ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہم سامنے والے کو چیک بنا کے دیتے ہیں، نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اس وقت بلا ٹالنی ہے، اس وقت اس کو بیوقوف بنانا ہے، بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ فون کر رہا ہے، فون اٹھاتے ہی نہیں ہیں، فون اٹھاتے ہیں تو گولیوں پر گولیاں دے رہے ہیں، وعدوں پر وعدے کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے،
اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. کیسا بیوقوف بنایا ہے اس کو, کیا کھیل کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ. اللہ بھی مدد نہیں کرتا, پھر اللہ بھی نہیں کرتا. آئیے میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سناؤں. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص کسی سفر میں گیا ہوا تھا, اجنبی علاقہ, اجنبی انسان جسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اچانک اسے پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی, کوئی والیٹ چوری ہو گیا, کوئی اور مسئلہ. اس کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے, بڑا پریشان. اس نے کسی آدمی سے بات چیت کی, سلام دعا کری اور کہا بھائی میں کاروباری آدمی ہوں, پیسے والا آدمی ہوں, اتفاق سے یہاں اس شہر میں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. بھائی کتنے پیسے؟ کہا 1000 دینار چاہیے. اس زمانے میں دینار سونے کے ہوتے تھے. 1000 دینار. یہ بھی کوئی بھلا آدمی تھا. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے 1000 دینار میں دے دیتا ہوں. ائتنی بالشہداء, چند گواہ لے آؤ, وہ گواہی دے دیں کہ میں نے تمہیں ادھار دیا, تم نے مجھ سے ادھار لیا, 1 مہینے بعد تم میرا ادھار واپس کرو گے. اس نے کہا بھائی یہاں میں کس کو گواہی کے طور پر لاؤں؟ ایک گواہ ہے بس, وہ گواہی دے دے گا, اس کے علاوہ کوئی گواہی نہیں دے گا. اس نے کہا بتاؤ کون سا گواہ ہے؟ اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. او میرے بھائی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے بعد تمہاری امانت لوٹا دوں گا. اللہ کا نام سن کر یہ اللہ والا خاموش تو ہو گیا. ایک سوال اور کیا, ائتنی بالکفیل. او بھائی کوئی گارنٹی دینے والا, کوئی گارنٹیئر تو لے کر آؤ, کوئی وکیل تو لے کر آؤ, کوئی ایک ضامن تو لے کر کے آؤ. اس نے کہا بھائی میری ضمانت کون دے گا؟ ایک ہی ہے ذات جو میری گواہی بھی دے سکتی ہے اور میری وکالت بھی کرے گی, میری ضمانت بھی دے گی. ہاں وہ کون ہے؟ کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. میرا گارنٹیئر, میری ضمانت دینے والا وہ اللہ ہے, مجھے اللہ کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا. اس نے 1000 دینار دے دیے. یہ لو بھائی, یہ معاہدہ, یہ لین دین سمندر کے ایک کنارے پر ہو رہا ہے. اس نے کہا بھائی کہاں دو گے؟ کہا اسی تاریخ کو, اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو, اسی جگہ پر آپ کی امانت آپ کو لوٹا دوں گا. مہینہ گزر گیا. آج کے دور کا کوئی ہوتا بڑا ہی صحیح کا بیوقوف بنا کے آیا, نہ وہ پکڑ سکتا ہے مجھے, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی ضامن, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی لکھت پڑھت. لیکن میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ لینے والا ایسا نہیں تھا. اس کی نیت میں یہ تھا کہ میں دوں گا. اور آئیے نیت کی پاور کا ذرا مشاہدہ کیجئے. نیت کی پاور کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 مہینے کے گزرنے کے بعد یہ شخص 1000 دینار لینے کے لیے اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا, اور دوسرا شخص 1000 دینار دینے کے لیے وہ بھی نکلا. لیکن لینے والا سمندر کے اس کنارے پر اور دینے والا سمندر کے اس کنارے پر, اور بیچ میں میلوں پھیلا ہوا سمندر, نہ یہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے. دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ دیکھ رہے کہ ایک میرا بندہ جس کی 1 مہینے پہلے نیت تھی, وعدہ تھا, جس نے مجھے گواہ بنایا تھا, جس نے مجھے گارنٹیئر بنایا تھا, 1000 دینار لے کر وہ اس کو دینا چاہتا ہے, یہ 1000 دینار لینا چاہتا ہے, لیکن درمیان میں سمندر حائل. وہ انتظار کرتا رہا,
یہ لینے کے لیے، وہ دینے کے لیے۔ کوئی کشتی مل جائے، کوئی جہاز مل جائے، کوئی سواری مل جائے، انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، نہ وہ جا رہا ہے نہ یہ جاتا ہے واپس۔ اس نے جب دیکھا کوئی سواری نہیں مل رہی، وعدہ میرا آج کا تھا، آج کا وعدہ تھا، کل کس نے دیکھی ہے؟ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا، اللہم، اے میرے اللہ، میں نے 1 مہینے پہلے تجھے گواہ بنایا تھا اور 1 مہینے پہلے میں نے تجھے ضامن بنایا تھا۔ اللہ، اس نے تیری گواہی کو بھی مانا، اس نے تیری ضمانت کو بھی مانا۔ آج میری باری ہے، میں آج تیری گواہی چاہتا ہوں اور آج میں بھی تیری ضمانت چاہتا ہوں۔ یہ کیا کرنے لگا ہے؟ ایک بڑا سا لکڑی کا تنا اٹھایا، کھجور کا تنا، درخت کا تنا اٹھا کر اس کو کھودا، کھودنے کے بعد 1000 دینار ڈالے، اس کی بینڈش کی اور پھر اس کو لپیٹ کر اس تنے کو اٹھا کر سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ میں 1 منٹ اگر آپ سے سوال کروں، یہ عقل والا کام تھا یا پاگلوں والا کام تھا؟ صحیح جواب دیجیے گا عقل سے بھائی۔ ہاں جی، کیا جواب ہے اس کا چودھری صاحب؟ یہ پاگلوں والا کام تھا، یہ بیوقوفی والا کام تھا، یہ حماقت والا کام تھا۔ اور یہاں پر میں ایک نکتہ سمجھا دوں سمجھنے والوں کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر اللہ کی توفیق سے، ایک ہے عقل کا لیول اور ایک ہے ایمان کا لیول۔ یاد رکھیے، ایک مومن کے ایمان کا لیول اس کی عقل کے لیول سے کہیں زیادہ بلند ہوتا۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ عقل سے پوچھیں تو عقل انکار کرتی ہے، ایمان سے پوچھیں تو ایمان اقرار کرتا۔ عقل سے پوچھیں صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، عقل کیا جواب دیتی ہے؟ صدقے سے پیسہ، ہاں جی بتائیے نا، خطیب سے بات کر سکتے ہیں بھائی، اب کر لیں انشاءاللہ۔ صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے، عقل کہتی ہے، عقل 200 روپے جیب میں 100 صدقہ کر دیں 100 رہ جائیں گے، عقل کہتی ہے میاں گھٹ گیا۔ اور اگر ایمان سے پوچھیں صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے، اس کا ایمان کہتا ہے کہ صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ ارے یہ ایمان کہاں سے بنایا؟ اس کا ایمان اس سے کہتا ہے یہ ایمان میں نے قرآن سے بنایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود سے پیسے کو گھٹاتے ہیں، صدقے سے پیسے کو بڑھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا ينقص مال عبد من صدقۃ، اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، بندے کا پیسہ مال سے صدقے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ عقل سے پوچھو، عقل کہتی ہے سود سے پیسہ بڑھتا ہے، صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے۔ اور قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے تیرا ایمان مجھ کو پڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے، صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ عقل کے خلاف بات ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ پھر عقل کا رونا، رونے والوں کو، عقل کو پیٹنے والوں کو اللہ پیٹتا ہے۔ قرآن میں اللہ بھی پیٹتا ہے۔ آج بہت سے لوگ نہیں مانتے، قبر کے عذاب کو نہیں مانتے۔ پتہ ہے آپ کو، میں نے ایک جگہ حدیث سنائی کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب لوگ آ کر اپنے میت کو لٹا دیتے ہیں، ابھی جاتے نہیں ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔
اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھاتے ہیں اگر نیک ہوتا ہے، جنت کے لباس پہناتے ہیں، قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیتے ہیں۔ باتیں ساری عقل کے مطابق ہیں یا نہیں؟ بھائی سوچ سمجھ کے جواب، عقل کے خلاف۔ ایک ڈاکٹر صاحب پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ مولوی صاحب یہ جو حدیثیں آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ کیمروں کا زمانہ ہے، آپ کہیں تو کیمرہ لگوائیں، کیمرہ لگوا دیں، کیمرہ بتائے گا کہ آپ کا مردہ بیٹھا یا نہیں بیٹھا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کہتی ہے کہ 2 فرشتے آ کر بٹھاتے ہیں، کیمرہ پروف کرے گا کہ بٹھاتے ہیں یا نہیں۔ وہ اگر لیٹا کا لیٹا رہ گیا تو حدیث جھوٹی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر وہ بیٹھ گیا تو آج سے میں قبر کے عذاب کو ماننے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بہت ملیں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی پتہ ہے انسان کا واسطہ کتنے جہانوں سے پڑتا ہے؟ کہا جی دنیا سے، اور آپ لوگ کہتے ہیں آخرت سے۔ میں نے کہا صرف 2 سے 5 جہانوں سے واسطہ پڑتا ہے ایک انسان کا۔ ایک عالم ارواح، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہاں بھی اللہ نے پیدا کیا آپ کو بھی مجھے بھی، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ساری ذریت کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد چیونٹیوں کی شکل دی، اور اس شکل میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جوڑے بنائے، پیئر بنائے، یہ میاں بیوی، یہ میاں بیوی، یہ جوڑے بنائے، ان سے بات کی، ان سے سوال کیا، ان سے جواب لیا۔ اللہ جی ہمیں تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا چلیے، اس کے بعد دوسرا جہان، میں نے کہا یاد رکھیے گا کہ ہمیں پتہ نہیں، پہلے جہان کا پتہ نہیں، الفاظ یاد رکھیے گا۔ دوسرا جہان عالم شکم مادر، ماں کے پیٹ کا جہان، یہ بھی جہان ہے یا نہیں ہے؟ اس میں روزی ملتی ہے یا نہیں؟ اس میں ہنستا ہے یا نہیں بچہ؟ ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ناخوش بھی ہوتا ہے، حرکت بھی کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہر چیز کو پروف کر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس کا پتہ ہے؟ کہنے لگے کچھ پتہ ہے۔ میں نے کہا تیسرا جہان یہ دنیا، اس کا پتہ ہے؟ کہا پورا پتہ ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد عالم برزخ۔ عالم برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ میں گزرتی ہے۔ کہنے لگے اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک 5واں جہان ہے عالم قیامت، عالم آخرت۔ عالم آخرت اس کی ابتدا ہے لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں۔ عالم ارواح کی ابتدا بھی انتہا بھی، عالم شکم مادر کی ابتدا بھی انتہا بھی، عالم دنیا کی ابتدا بھی انتہا بھی، عالم برزخ کی یعنی قبر کی زندگی کی ابتدا بھی انتہا بھی، لیکن عالم آخرت کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے ایک جہان میں رہتے ہوئے دوسرے جہان کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر کوئی شکم مادر میں اس زندہ بچے سے جسے خوراک مل رہی ہے، جو حرکت کرتا ہے، جو ہنستا ہے، جو روتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، جو صحت مند ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی کہے کہ ایک اگلے جہان میں، ایک عالم دنیا میں ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے، بھینس ہے، زمین ہے، وہ سمجھ جائے گا؟ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کہا بس اگر ایک جملے میں ساری بات کو سمجھیں ڈاکٹر صاحب، جس طرح، بھائی توجہ رکھیے گا یہ جملہ یاد کرنے والا ہے، جس طرح عالم شکم مادر میں رہتے ہوئے عالم دنیا کو نہیں سمجھا جا سکتا، عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ماننا ہوگا۔ ایمان کا مطلب ماننا ہوگا۔ اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ مانا ہے، اپنے ایمان سے مانا ہے۔
رسول کو دیکھا ہے، مانا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، مانا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن مانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دکھنے میں آئے تو مانیں گے، اور اگر دکھنے میں آئے تو نہیں مانیں گے۔ آج تو اللہ نے اتنا بڑا علم عطا کر دیا انسان کو، یہ ایک ہفتے پہلے بتاتا ہے کس دن کس تاریخ کو، دن میں یا رات میں یا شام میں کس وقت بارش ہوگی، بتاتا ہے انسان؟ نہیں بتاتا۔ انسان کا علم ہے۔ میرے جیب میں موبائل ہے، اس کا تعلق کراچی تک ہے، اس کا تعلق کینیڈا تک ہے، اس کا تعلق امریکہ تک ہے۔ کوئی تار، کوئی کوڈ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن ہے تعلق یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود بھی نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہے لیکن وجود نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے 1000 دینار اس تنے کے اندر رکھے، اللہ کو گواہ بنایا، اور پھر وہ تنا سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ ارے بھائی، کہیں سے کوئی بات، کوئی امید کی کرن کہ شاید کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر دونوں کنارے ہوں، 20 فٹ کے فاصلے پر ہوں، میلوں پر سمندر پھیلا ہوا۔ عقل ہر اینگل سے، ہر زاویے سے انکار کر رہی تھی کہ میاں اگر یہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ بھی گیا تو یہ تو شیورٹی نہیں ہے نا کہ یہ اسی کنارے پہ پہنچے گا جہاں وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور کنارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، ساحل تو اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ شیورٹی نہیں ہے کہ ساحل کے جس پوائنٹ پر وہ کھڑا ہوا ہے اسی پوائنٹ پر جا کر یہ لکڑی پہنچ جائے گی۔ یعنی عقل ہر زاویے سے انکار کر رہی تھی، لیکن اس بندے کا جو ایمان تھا اللہ پر، جو نیت کی سچائی تھی کہ میں نے دینا ہے، دینا آج کی تاریخ میں ہے، وعدہ آج کا ہے۔ اللہ جب تو اس کا دل نرم کر سکتا ہے تو اللہ تو سمندر کی موجوں کو کشتی بنا سکتا ہے۔ سمندر کی موجوں کے حوالے کرنے کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا۔ اپنی ایمان سے بتائیے، اگر اس کو یقین نہیں ہوتا تو یہ کام کرتا؟ یقین تھا، اللہ نے بھی پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، اللہ سے جو جیسا گمان کر لے۔ ایک حدیث میں آتا، رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کتنے ہی سادہ لوگ، پھٹے پرانے کپڑے، دیکھنے میں ایک غریب، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی صبح سے شام تک 200 روپے کمانے والا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری نگاہ میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، میری نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں مٹی تمہیں نظر آتی ہے، اشعث اغبرہ، بالوں میں کنگھی بھی نہیں کی ہوتی، اغبرہ، غبار آلود ہوتے ہیں اس کے بال، مٹی میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام پا چکا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کسی نہ ہونے والے کام پر وہ قسم اٹھا کر کے کہہ دے یہ کام ہوگا تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس نہ ہونے والے کام کو بھی کر کے دکھا دیتا۔ وہ ساحل پر انتظار کرنے والا شام کو جب جانے لگا، کیا کیا خدشات ہوں گے، کیا کیا گمان ہوں گے، اسے تنگ کر رہے ہوں گے کہ گئے 1000 دینار۔ راستے میں دیکھا ایک لکڑی کا تنا پڑا ہوا ہے، اس نے کہا چلو یار گیلی لکڑی ہے، گھر جا کر کے سکھا لوں گا، چلو آگ جلانے کے کام آ جائے گی، بہت بڑی لکڑی، اٹھا لی۔ گھر پہنچا دیکھا تو وہ تو بینڈش بندی ہوئی ہے، کھولا 1000 دینار نکلے۔ سمجھ تو گیا، آ رہی یہ بات؟
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، اس نے ایک چھوٹا سا رقعہ بھی لکھ دیا. اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے، پتوں پہ لکھا جاتا تھا. لکھ دیا ایک چھوٹی سی تحریر. بھائی پہنچ نہیں سکا، پوری کوشش کی ہے آج کی تاریخ کو یہ امانت لوٹانے کی. سمجھ تو گیا کہ یہ 1000 دینار اس اللہ کے بندے نے، کوئی کشتی نہیں ملی ہوگی، اس نے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیے. کچھ دن گزرے، ہفتے گزرے، وہی شخص اس کا پتہ معلوم کرتے ہوئے اس سے پھر ملاقات کرنے چلا گیا اور ملاقات ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان بڑی معذرت، تاخیر ہو گئی، فلانی تاریخ کا وعدہ تھا، یہ 1000 دینار آپ کے لیے لایا ہو. آج کے دور کا اگر ہوتا ہے نا، ہوتا مزہ ہی آ گیا بھائی. اس کو بیوقوف کو کیا پتا کہ مجھے مل چکے ہیں. لیکن یہ بھی اللہ والا تھا. نیت کی سچائی ایک طرف نہیں تھی، دونوں طرف نیت کی سچائی. کہنے لگا میرے بھائی کوئی تم نے کام ایسا کیا تھا؟ میں نے کہا بھائی بالکل کیا تھا. میں نے تنے کے اندر یہ 1000 دینار رکھ کر سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیے تھے. اس نے کہا اللہ نے وہ امانت مجھ تک پہنچا دی. 1000 دینار اپنے پاس رکھو. میرے دوست، میرے بزرگوں، نیت کا جب کوئی اس طرح سچا بن جائے نا، اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ نے کیا مدد کی؟ اللہ نے سمندر کی موجوں کو اس کا نوکر بنا دی. سمندر کی موجیں اس کی نوکرانی کرنے لگی. سمندر کی موجیں اللہ کا کہنا مانتی. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بخاری شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا اشترى رجل من رجل عقارا له. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد اس کی قیمت دی. اب زمین پر کچھ کام کرنا چاہتا تھا. فوجد الذي اشترى منه عقارا جرة من ذهب. اس کو زمین کے اندر سے ایک مٹکا ملا. مٹکا، آپ لوگ مٹکے کو شاید گڑا بولتے ہیں. ایک گڑا مٹکا اس کو ملا. من ذهب، سونے سے بھرا ہوا. سونے سے بھرا ہوا مٹکا اس خریدار کو. اس نے وہ مٹکا اٹھایا اور وہ لے کر بیچنے والے کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کیا کہنے لگا؟ خذ ذهبك منی. بخاری کے الفاظ ہیں خذ ذهبك منی. اے میرے بھائی یہ سونا ہے، یہ تم لے لو. یہ میرا سونا نہیں ہے، یہ تمہارا سونا ہے. آگے الفاظ کیا کہے؟ انی اشتریت الارض ولم ابتع الذهب. میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، میں نے زمین کا یہ سونا نہیں خریدا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جملے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ کیا دل کے سچے لوگ تھے. اچھا دوسرا بھی اللہ اکبر. یہ میرے لیے کہہ دینا آسان ہے، سنا دینا آسان ہے. ایسا کبھی اگر میرے ساتھ ہوا ہو یا ہو جائے، اللہ ہی دے دے توفیق. میں سچی بات کروں، میں ابھی آپ کو کیوں اپنا اتنا متقی پرہیزگار بن کے دکھاؤں؟ اللہ ہی دے دے توفیق تو میں جاؤں. بھائی زمین خریدی تھی، یہ جو اس میں سونا نکلا ہے نا، یہ نہیں خریدا تھا. وہ دوسرا آدمی وہ کہنے لگا ابتعت الارض كلها. اور میرے بھائی میں نے تجھے جو زمین بیچی تھی وہ صرف اوپر کی زمین نہیں بیچی تھی، کلہا، سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک، میں نے نیچے سے لے کر اوپر تک پوری زمین تجھے بیچی تھی. جب پوری زمین تجھے بیچی تھی اس میں سونا نکلے، چاندی نکلے، ہیرے نکلے، جواہرات نکلے، وہ سب تیرے ہیں، وہ میرے نہیں. اب یہ سن کر کے بھی چلو جی اب تو اس نے بول دیا، اچھا جی جزاک اللہ، السلام علیکم، ہے نا.
ہمارے دور میں اگر ایسا ہو جائے، میرے ساتھ ہی ہو جائے، تو میں یہاں تک تو تقویٰ دکھاؤں گا، اس سے آگے تقویٰ نہیں دکھاؤں گا، پھر میں آگے فتویٰ دکھاؤں گا۔ بھائی فتویٰ یہ ہے، جب اس نے منع کر دیا تو پھر تقویٰ اور چیز ہے، فتویٰ اور چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا میں اسے لینے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی کہنے لگا بھائی میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ دونوں ایک ہی جگہ پر دینا چاہتا ہے، وہ لینا نہیں چاہتا، سونا ہے۔ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، فلاں عالم دین کے پاس چلتے ہیں۔ فتحاکما الی رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک شخص کے پاس لے کر کے گئے اور اس سے ذکر کیا۔ اس نے کہا الکما ولد، تم نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے، فیصلہ بعد میں کرتا ہوں، یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا لی جاریہ، میری ایک بیٹی ہے۔ اس نے کہا لی ولد، میرا ایک بیٹا ہے۔ اس نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کی شادی اپنی اس بیٹی سے کر دو اور کرا دو، اور یہ پیسہ جو ہے ان دونوں کو مالک بنا دو اور صدقہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اس فیصلے کے اوپر عمل کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ نیت اگر سچی ہو، نیت کے اندر اگر اخلاص ہو، تو آئیے میں آپ کو اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤں، اس سے بڑھ کر اگر انسان نیت کرنے کے بعد عمل نہ بھی کرے، نیت کر لے۔ مسند احمد کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نام الرجل، جب رات کو آدمی بستر پر آ کر لیٹ جائے، وہو ینوی، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں رات کو اٹھوں گا 4 بجے، میں رات کو اٹھوں گا 3 بجے اور میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور یہ نیت کر کے وہ سو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سوتا رہا ساری رات، تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتو، نام اعمال میں یہ لکھو کہ یہ میرا بندہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہا۔ اللہ، یہ تو جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ جھوٹ، ہم نے تو کیا لکھا ہے؟ ہم تو ہر چیز لکھتے ہیں۔ ہم نے لکھا ہے سوتا رہا، آپ لکھوا رہے ہیں تہجد پڑھتا رہا۔ اب سوتے میں تو تہجد نہیں پڑھی ہوگی، نیند میں تو وضو ہی نہیں قائم رہتا، نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ فرشتے سٹ پٹا گئے، اللہ اگر یہ لکھتے ہیں کہ یہ سوتا رہا تو یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ تہجد پڑھتا رہا، اور اگر یہ لکھتے ہیں کہ تہجد پڑھتا رہا تو یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ سوتا رہا۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ دونوں میں سے ایک بات ہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ اللہ نے فرشتوں سے اور لکھوایا۔ کیا جملہ؟ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، یہ سوتے رہے، اللہ تہجد ان سے سونے کی حالت میں پڑھواتا رہا، ان کی تہجد کو اللہ قبول کرتا رہا۔ اللہ نیند کا کہا یہ لکھو اللہ نے ان کی نیند کو ان پر صدقہ کر دیا، نیند کو صدقہ کر دیا، نیند صدقے میں مل گئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور حدیث۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، بڑی گرمی تھی، اسے جیش عسرہ کہا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، بڑی تپتی ہوئی دھوپ، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کو لے کر کے گئے، گرمی شدید، ڈرایا لا تنفروا من الحر قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہوگی۔ صحابہ نکل گئے غزوہ تبوک کے موقع پر، بڑا لمبا سفر، بڑا کٹھن سفر، گرمیوں والا سفر، اور سفر طے کر کے، وادیاں طے کر کے، پہاڑوں پر چڑھنا، پہاڑوں سے اترنا، وادیوں سے گزرنا، کوئی مذاق بات نہیں تھا، کوئی پراڑوں میں سفر نہیں تھا، اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، گرمی کے ساتھ
یہ سفر تھا. جب واپس آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان لرجالا بالمدینۃ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض. آپ نے فرمایا میرے صحابہ مدینے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. اور سنو تبوک کے اس سفر میں جتنی تم نے وادیاں مشقتوں سے طے کی, پہاڑوں پر چڑھے, پہاڑوں سے اترے, اور یہ سارا سفر تم نے طے کیا, اور جو اجر جو ثواب تم نے یہ سفر کر کے حاصل کیا, اللہ نے یہ سارا اجر ثواب ان کو بھی دے دیا جو مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کوئی سفر نہیں کرا, کوئی گھر سے نہیں نکلے, کوئی وادیوں کو طے نہیں کرا, کوئی مشقت برداشت نہیں کری. صحابہ یہ سن کر یا اللہ یہ کیا معاملہ, وہ تو بڑے سیانے تھے بھائی, جو اجر جو ثواب ہم نے حاصل کیا محنت کر کے, مشقت حاصل کر کے, سفر کر کے, وادیوں کو طے کر کے, پہاڑوں پہ چڑھ کر, پہاڑوں سے اتر کر, وہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہی اجر و ثواب ان کو بھی مل گیا. اللہ کے رسول وہ کیسے مل گیا؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا حبسہم المرض. ان کی نیت یہ تھی کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نکلیں, لیکن بیمار تھے, بیماری نے ان کو اجازت نہیں دی, اپنی بیماری کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکے, لیکن نیت کر لی. جب انہوں نے نیت کر لی اللہ نے ان کو نیت پر وہی اجر اور ثواب دے دیا جو کام کے کرنے پر اللہ نے تم کو عطا فرمایا. عمل اگر نہ بھی ہو, صرف نیت ہو اور نیت کا اخلاص ہو. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے کئی مرتبہ, میں صرف اشارہ کروں گا. 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے, 3 آدمی, اور پھر جب چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی, نکل نہیں سکے, تو اللہ سے پھر دعائیں کریں. آپ نے یہ سنا ہے, بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی. ایک ایک دعا کرتا رہا, پیچھے 2 آمین کہتے رہے, وہ چٹان سرکتی رہی, جگہ بنتی رہی. ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا, وہ کہنے لگا اللہ میرا ایک عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کیا بڑے اخلاص کے ساتھ ہے. کیا عمل؟ اللہ میں بہت بڑا ٹھیکیدار تھا, زمیندار تھا, میرے پاس مزدور کام کرنے آ کر اپنی مزدوری لے کر جاتے تھے. ایک دن ایک اجنبی مزدور آیا, اس نے کام کیا. جب مزدوری لینے کی باری آئی تو اس نے اپنی مزدوری نہیں لی اور کہہ کر کے چلا گیا, نہیں بھائی یہ تو بڑی تھوڑی مزدوری ہے, میرا کام زیادہ ہے. وہ ناراض ہو کر چلا گیا, اور اللہ میں نے پھر اس کی مزدوری کو سنبھال کر کے رکھا. میں نے اس مزدوری کو امانت سمجھ کر اس کو اپنے پیسے سے ملنے نہیں دیا, الگ رکھا. اور الگ رکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا یہ مزدوری جتنی ہے اتنی ہی رہے گی, چلو اس کو میں کاروبار میں شامل کرتا ہوں, اور کاروبار میں شامل کر کر اس کا حصہ میں علیحدہ کر دوں گا, جو بھی پروفٹ ہوگا. کیوں جی؟ وہ مزدور اس کا کوئی خالہ زاد تھا, کوئی پھپھی زاد تھا, کسی چودھری کا بیٹا تھا, کسی ڈر کی وجہ سے اس نے یہ کیا. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے. یا اللہ ایک کام کر رہا ہوں اور اس میں میری یہ نیت ہے, اور نیت کا اخلاص. اللہ اکبر. نیت کا جب اخلاص ہو, آئیے میں بتاؤں برکتیں کتنی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرا, کافی عرصہ گزرا, وہ شخص ایک دن مجبور ہو کر اپنی وہ مزدوری لینے کے لیے آ گیا کہ یار چلو وہی مل جائے گی, میرے پیسے ہیں اس کے پاس. سال ہا سال گزر گئے, شاید وہ نیک آدمی ہوں, اس کو یاد دلاؤں گا کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 15 سال پہلے ایک دن کام کیا تھا اور ایک دن کی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا تھا, آج بڑا ضرورت مند ہوں. وہ آیا اور اس نے کہا بھائی اگر تو اللہ والا آدمی ہے
تو میری ایک دن کی مزدوری دے دے، آج سب سے زیادہ اس ایک دن کی مزدوری کا میں مستحق ہوں اور ضرورت مند ہوں۔ یہ پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ کیسے نہیں پہچانتا؟ کاروبار میں لگایا ہوا تھا اس کا پیسہ۔ اللہ اکبر۔ اس نے الفاظ کیا کہے، الفاظ سنیے گا، بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا یہ جو سارا کا سارا مال نظر آ رہا ہے، کل کا کل، جمی کا جمی، من اجرکم من الابل والبقر والغنم والرقیق، یہ جو الگ سے یہ میرا مال ہے، یہ تیرا مال، وہ جو اونٹ نظر آ رہے ہیں، وہ جو گائیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ جو غنم، بکریاں اور بکرے نظر آ رہے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں کوئی جذبات میں بڑھا نہیں رہا اس کے مال کو۔ یہ جو اونٹ، یہ جو گائیں، یہ جو بکریاں، بکرے اور یہ جو غنم ہے، والرقیق، حدیث کے الفاظ، والرقیق، اور یہ غلام جو کھڑے ہوئے ہیں، غلام، اس زمانے میں تو غلام اور آقا کا زمانہ تھا، غلام خریدے جاتے تھے، لونڈیاں خریدی جاتی تھیں۔ والرقیق، یہ غلام بھی تیرے، یہ بکریاں بھی تیری، یہ گائیں بھی ساری تیری، یہ سارے کے سارے اونٹ بھی تیرے۔ اس کو بھی شرم آ گئی اور وہ سمجھا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا او اللہ کے بندے، یا عبداللہ، او اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، آج میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے ساتھ مذاق مت کر، میرے ساتھ مذاق مت کر۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا کا سارا مال تیرا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہاتھ مانگ کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ میری نیت کا اخلاص تو دیکھ رہا تھا، میں نے اس کے مال کو اپنے مال سے ملنے نہیں دیا، اگر ملایا تو کاروبار کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، وہ مال بڑا، اس کا مال الگ کھڑا کیا، اپنا مال الگ کھڑا کیا۔ فَأَخَذَ وَاسْتَاقَ وَمَا يَبْقَى مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا اللہ وہ اپنا سارا مال لے گیا، ہانکتا ہوا لے گیا، اور اس نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو مجھے بتا کہ اس میرے عمل میں کتنی پاور ہے۔ تو اللہ نے وہ چٹان وہاں سے ہٹا دی اور وہ وہاں سے باہر نکل گئے۔ معلوم یہ چلا کہ اخلاص نیت پر مبنی عمل اتنی پاور رکھتا ہے، کبھی دنیا میں انسان پھنس جائے نا، نکل نہ سکے، اور نکلنے کے لیے اپنے اس نیک عمل کو جس کے پیچھے اخلاص نیت کی پاور تھی، اللہ کے آگے پیش کر دے، اللہ مجھے بتا میری اس نیکی میں کتنی جان ہے اور مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ یہ وہ نیکی ہے جو دنیا کے اندر بھی کیش ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کی سفیان ثوری نے جو تشریح کی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن مجید کی آیت ہے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، کل شیء کے اندر ہر چیز آ گئی، آسمان کیا، زمین کیا، پہاڑ کیا، سمندر کیا، دریا کیا، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، مگر وجہہ، اس کی ذات باقی رہے گی۔ اس کی تشریح میں سفیان ثوری نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اللہ ایک تو تیری ذات باقی رہے گی، اور بھی کچھ ہے باقی رہنے والا، اور کیا ہے؟ کہا والباقیات الصالحات، باقیات اللہ کا قرآن ہے، یہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی،
اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کچھ عمل باقی رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے والباقیات الصالحات۔ سفیان ثوری نے جو جوڑا ہے وہ کس طرح جوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کون سے باقیات الصالحات ہیں، وہ کون سے نیک عمل ہیں جو باقی رہیں گے، جو فنا نہیں ہوں گے، جو ہلاک نہیں ہوں گے، جو ختم نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک تو اس کا چہرہ باقی رہے گا اور اس کے چہرے کے لیے اس کی ذات سے وابستہ جو عمل ہوگا، یعنی جو صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، اللہ اس کو بھی فنا نہیں ہونے دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اسی طرح گناہ بھی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن کچھ نیک عمل ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو باقیات الصالحات کے لاکر میں ڈال کر بند کر دیتا ہے۔ تیرا کوئی بھی برا عمل تیرے سارے عملوں کو کھا سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، لیکن یہ باقیات الصالحات کو میں نے لاکر میں بند کر دیا ہے، تیرا کوئی گناہ اس نیک عمل کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ